سوچے ایک فقیر راستے پر جا رہا ہے، پھٹے کپڑے، خالی جیب، اور اچانک اس کے قدموں کے سامنے سونے کے سکے بکھر جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت جس کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، وہی عورت صبح اٹھتی ہے تو دروازے پر تھیلی بھری دولت رکھی ہوئی ملتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا یہ سب اتفاق ہے یا کوئی غیبی راز؟ دوستو، یہ وہ راز ہے جو دولت مندوں کو بھی نہیں ملتا لیکن غریبوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ غیبی مدد ہے جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ یہ خزانے کبھی زمین کے نیچے دفن ہیں، کبھی انسانوں کے دلوں میں، اور کبھی غیب سے فرشتے لا کر دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ولی اللہ کے دروازے پر ہر روز کھانا آ جاتا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہ دیکھا کہ کون لاتا ہے۔ وہ فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے غیب سے آئے تھے۔ ایسی ہی کہانی ایک یتیم لڑکی کی ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو بھوکی سوئی، مگر صبح جب اٹھی تو تکیے کے پاس چمکتا ہوا سونے کا سکہ رکھا تھا۔ کس نے رکھا؟ کوئی انسان نہیں، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس کے رزق کا سامان لے کر آئے تھے۔ ایک اور قصہ سنے۔ ایک مزدور دن بھر کی محنت کے باوجود 2 روٹیاں نہ خرید سکا۔ تھکا ہارا گھر آیا تو دروازے پر ایک سفید پوش بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ تمہارا حق ہے، اور جاتے جاتے سونے کی تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ یہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ دوستو، یہ باتیں قصے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ جب بندہ اپنی زبان اور دل کو کچھ خاص الفاظ کے ذریعے اللہ سے جوڑتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ معجزے اترتے ہیں۔ کبھی دروازہ بند تھا، اب فرشتے آ کر دروازے توڑ دیتے ہیں۔ کبھی خالی ہاتھ تھا، اب دولت تھامنے کے لیے ہاتھ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیبی خزانے آج بھی اترتے ہیں، آج بھی فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آج بھی غریب عورتوں کو سونے کے سکے دیتے ہیں۔ لیکن راز یہ ہے کہ وہ خاص عمل کیا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں جو آسمان کو ہلا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حرکت میں لے کر آتے ہیں۔ دوستو، یہ راز ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن جس کو مل جائے اس کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ غریب ہو یا امیر، اس کے لیے آسمان سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہر راستے پر دولت چنتے ہیں اور کچھ لوگ ساری عمر ہاتھ پھیلا کر بھی خالی رہتے ہیں؟ یہ فرق صرف محنت کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرق اس غیبی راز کا ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ چھپا ہوا ہے۔ جب یہ راز کھلتا ہے تو فقیر کو بادشاہی ملتی ہے، اور جب یہ راز بند ہوتا ہے تو بادشاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے۔ دوستوں، دولت ایک چیز ہے اور دولت کا راز دوسری چیز ہے۔ زیادہ لوگ دولت کو دیکھتے ہیں لیکن دولت کے راز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ رزق دراصل ایک نور ہے، یہ ہاتھوں میں سکہ بن کر آتا ہے، یہ چھتوں پر بارش بن کر گرتا ہے، یہ دلوں میں سکون بن کر اترتا ہے۔ لیکن جب یہ نور چھن جائے تو لاکھوں کی جیب خالی محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ نور اتر آئے تو خالی ہاتھ بھی سونے کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ سوچے، ایک غریب شخص صبح تک خالی تھا اور شام تک اس کے پاس اتنی رقم بھی تھی کہ گننے کے لیے ہاتھ کم پڑ گئے۔ کیا یہ قسمت تھی؟ نہیں، یہ غیبی خزانے کا دروازہ تھا جو کھول دیا گیا۔ یہی راز ہے کہ کچھ لوگ اچانک قرض سے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ اچانک کاروبار کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر محنت کیے ایسے معجزے دیکھتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ دوستوں، فرشتوں کی آمد کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ اچانک مرمت ہو جائے، کسی انجانے شخص کے ہاتھ۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک معمولی نوکری والا شخص
بغیر کسی وجہ کے ترقی پاتا ہے اور لاکھوں کمانے لگتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بھوکا انسان کھانے کے لیے ترس رہا ہے اور اچانک کوئی دستک دیتا ہے، باہر جا کر دیکھیں تو دستک دینے والا غائب، لیکن دہلیز پر کھانے کے برتن رکھے ہیں۔ یہ سب فرشتوں کی آمد کے اشارے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے دروازے اب کھلنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ سب کسی نصیب میں یوں ہی نہیں لکھا ہوتا، یہ نصیب بھی بدلا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ راز اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچیں۔ اگر کل صبح آپ کے دروازے پر خزانے کی تھیلی رکھی ملے، اگر راستے میں آپ کے قدموں تلے سکے بکھر جائیں، اگر اچانک کوئی اجنبی آپ کو اتنے پیسے دے کر چلا جائے کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں، کیا آپ کی زندگی نہ بدل جائے گی؟ بس یہی زندگی کا وہ راز ہے جسے آپ سننے والے ہیں، لیکن قدم بقدم اب اگلے حصے میں آپ کو وہ کڑی بتاؤں گا جو فقیر کو بادشاہی سے جوڑتی ہے اور غریب کو خزانوں سے ملا دیتی ہے۔ دوستو، خزانے کی کڑی صرف قسمت سے نہیں ملتی، یہ کڑی ایک ایسی کنجی سے بنتی ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ کے پاس رہی ہے۔ یہ کنجی دولت کے دروازے بھی کھولتی ہے، قرض کے پہاڑ بھی گراتی ہے اور خالی گھروں کو غیبی رزق سے بھر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو وہی کنجی دینا چاہتا ہوں، مگر اس کی شکل سونے یا چاندی کی نہیں، یہ چند الفاظ کی روشنی ہے۔ پہلا راز درود پاک ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لفظ ہے جو جب زبان سے نکلتا ہے تو فرشتے سیدھے آسمان سے اترتے ہیں، اور آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اخلاص سے درود شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ فوراً اس کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ بات کسی فلسفے کی نہیں، حقیقت ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جہاں ایک غریب عورت نے صرف چند بار درود شریف پڑھا اور اگلے دن اس کے گھر کے دروازے پر رزق کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ کبھی کسی کو کھانے کے برتن رکھے ملے، کبھی کسی کو سونے کے سکے، اور حیرانی یہ ہے کہ دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی ہے درود شریف کا غیبی خزانہ۔ لیکن یاد رکھیں، درود پاک کے ساتھ ایک اور لفظ جڑ جائے تو خزانے کے دروازے صرف کھلتے نہیں بلکہ سیلاب کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے یا وہابو، اے اللہ سب دینے والے۔ یہ لفظ جب زبان سے نکلتا ہے تو بندہ سوال نہیں کرتا، دولت خود چل کر آتی ہے۔ ایک فقیر نے برسوں یہ کلمہ پڑھا یا وہابو، اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جھونپڑی محل میں بدل گئی۔ یہ راز ہے کہ درود شریف اور یا وہابو یہ دونوں مل کر خزانے کی وہ کنجی ہے جو زمین کے دروازے نہیں، آسمان کے دروازے کھولتے ہیں۔ اب سوچیں، جب ایک بندہ درود شریف پڑھے، پھر یا وہابو پکارے اور اس کے ساتھ دل سے استغفار کرے تو کیا ہوگا؟ استغفار وہ بارش ہے جو بند دروازے توڑ دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد فرشتے بار بار اترتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا استغفار کرو، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے خشک زمین پر بارش برسے۔ دوستو، درود پاک، یا وہابو اور استغفار یہ تین خزانے ہیں۔ یہ وہ کڑی ہے جسے ولی اللہ اپنے دروازے پر رکھتے تھے، اور غریب ان کے پاس آتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تینوں کلمات کب اور کیسے پڑھے جائیں تاکہ فرشتے خود چل کر آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیں؟ آپ کی دیکھیں، اس کی تفصیل میں اگلے حصے میں بتاؤں گا، جہاں راز اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ دوستوں، دولت کبھی کبھی انسان کے دروازے پر ایسے آتی ہے جیسے ہوا کا جھونکا، نہ آواز دیتا ہے نہ دستک، لیکن آ کر سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں زبان سے نکالنے کی دیر ہے اور غیبی خزانے فرشتوں کے پر لگا کر اترتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں جب اولیاء کرام پڑھتے تھے تو بھوکے دربار سے خالی نہیں لوٹتے تھے۔ فقیر آتا تو بادشاہ بن کر جاتا، مقروض آتا تو تھیلیاں بھر کر واپس لوٹتا۔ ایک ماں نے کہا کہ اس نے بس چند لمحے درود پاک پڑھا اور اس کے بچے کے لیے کھانے کا سامان آسمان سے آ گیا۔ ایک فقیر نے کہا کہ وہ چلتے چلتے راستے میں بار بار صرف یہی کہتا، یا وہابو، اور اس کے قدموں تلے
सिक्के बिखरने लगे। एक गुनहगार शख्स ने बस दिल से इस्तग़फ़ार किया और अगले ही दिन इसके ऊपर से कर्ज का पहाड़ उतर गया। ये वज़ाइफ छोटे लगते हैं लेकिन असल में यही वो कड़ियाँ हैं जिनसे दौलत के ताले टूटते हैं। जब दुरूद पाक या वहाबू और इस्तग़फ़ार दिल से मिल जाते हैं तो खजानों के दरबार खुलने लगते हैं, फरिश्ते आते हैं, रास्ते दिखाते हैं और कभी कभी तो यूं होता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये सब ऐसा हुआ कैसे। सोचे एक गरीब औरत भूखी प्यासी बैठी है, जुबान पर सब दुरूद पाक है और अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक। बाहर जाकर देखती है तो कोई नजर नहीं आता लेकिन दहलीज पर अनाज के ढेर रखे हुए हैं। सोचे एक मजदूर रात को इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते सो गया और ख्वाब में एक बुजुर्ग ने आकर कहा, बेटा तेरा रिज़्क़ तेरे करीब है। सुबह उठा तो उसी दिन इसे ऐसी नौकरी मिली जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सोचे एक फ़कीर ने या वहाबू कहा और दूसरे दिन उसके हाथ में वो दौलत थी जो इसके आबाओ अजदाद ने भी ना देखी थी। ये सब किस्से नहीं है, ये वो हकीकतें हैं जो हर उस दिल के साथ होती हैं जिसमें यकीन है। दोस्तों, राज ये है कि ये कलिमात छोटे हैं, आसान है, लेकिन इनके असरात ज़मीन से आसमान तक जाते हैं। ये कलिमात आपके रिज़्क़ को बदल सकते हैं, आपके घर को भर सकते हैं और आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। कभी सोचा है अगर आज रात आप भी जुबान पर दुरूद पाक, दिल में इस्तग़फ़ार और लबों पर या वहाबू लेकर सोएं तो सुबह कैसी होगी? क्या पता वो सुबह आपकी ज़िंदगी की सबसे दौलतमंद सुबह हो। क्या पता वो सुबह आपके दरवाजे पर भी ख़जाने का तोहफ़ा हो। क्या पता आपके कदमों तले सोने के सिक्के बिखर जाएं। यही वो राज है जो फ़कीरों को बादशाह और गरीबों को ख़जानेदार बना देता है। वजीफ़ा भी दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको बताने लगा हूँ लेकिन बग़ैर तादाद वक़्त या सीधी वजाहत के। देखिए, आपने बग़ैर स्किप नहीं करना, हर चीज़ समझनी है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग फ़कीर से बादशाह बन जाते हैं और कुछ लोग दौलत के अंबार पर बैठकर भूखे रहते हैं? फ़र्क सिर्फ एक है, कलिमात की ताकत। ये वो कलिमात हैं जो ज़मीन के ख़जानों को हिलाते हैं और आसमान के दरवाज़े खोलते हैं। और जब ये कलिमात इखलास से निकलते हैं तो फरिश्ते सीधे उतरते हैं और बंदे के नसीब का नक्शा बदल देते हैं। आपने सुना होगा एक बुज़ुर्ग ने बस इतना कहा या वहाबू और उनके शागिर्दों के सामने एक ख़जाने का संदूक ज़मीन पर आ गया। किसी ने दुरूद पाक पढ़ा और रास्ते में गिरे सोने के सिक्के इसके कदमों को चूमने लगे। एक मजदूर ने रात भर इस्तग़फ़ार किया और अगली सुबह बादशाह ने आकर कहा, तुम आज से मेरे वज़ीर हो। ये सब कहानियां नहीं, हकीकतें हैं। ये वो राज है जो औलिया कराम ने अपने मुरीदी को दिए, लेकिन आज हम इन्हें भूल गए हैं। दोस्तों, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार या वहाबू, ये तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे ख़जाने की चाबियाँ। जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते इसकी झोली में रोशनी डालते हैं। जब वो या वहाबू पुकारता है तो रिज़्क़ का दरिया बहने लगता है और जब इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो दरवाज़े खोल देता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। असल राज ये है कि ये अल्फाज अकेले नहीं चलते, ये एक साथ जुड़ते हैं और जब जुड़ते हैं तो एक ऐसी जंजीर बनाते हैं जो बंद दरवाजे तोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे इन कलिमात को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ गैबी फरिश्ते हाजिर होते हैं। कभी दरवाजे पर कोई दस्तक देकर चला जाता है, कभी रास्ते से दौलत मिल जाती है, कभी किसी अनजाने हाथ से वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तुमने कभी दुआ भी ना की हो। ये कलिमात अगर ज़बान पर जारी रहे तो ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। ये बस ये सोचो, देखें, बस सोचो अगर आज रात तुम भी इन्हें दिल से पुकारो तो सुबह कैसी होगी। क्या पता वो सुबह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना लेकर आ जाए।
دوستوں، رزق اور دولت کا دروازہ ہمیشہ محنت سے نہیں کھلتا، یہ دروازہ کبھی کبھی غیبی طاقتوں سے کھلتا ہے، ایسی طاقتیں جو نظر نہیں آتی لیکن آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ کبھی یہ طاقتیں فرشتوں کی صورت میں اترتی ہیں، کبھی کسی ولی اللہ کی شکل میں آپ کے دروازے پر آتی ہے، اور کبھی آپ کے اپنے لبوں سے نکلے ہوئے چند کلمات آپ کی تقدیر کا دھاڑا بدل دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہی کلمات لے کر آیا ہوں، وہی راز جو فقیروں کو بادشاہ اور غریبوں کو خزانوں کا وارث بناتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا میں برسوں سے فاقوں میں ہوں۔ میں نے کہا بیٹے، ایک ایسا کلمہ ہے جو اگر زبان سے نکل جائے تو فرشتے خود تیرے رزق کی ضمانت لیتے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کلمہ کوئی نیا نہیں، یہ وہی ہے جو ہر نماز میں ہر دعا میں پڑھا جاتا ہے، درود شریف۔ لیکن جب یہ درود دل کے خلوص سے پڑھا جائے تو فرشتے خزانے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کیا واقعی درود سے دولت آتی ہے؟ میں نے کہا بیٹے، درود وہ کنجی ہے جو زمین و آسمان کے تالے توڑ دیتی ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اس کے گھر کی غربت تنگی سب بدل گئی۔ یہاں تک ایک دن وہ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے جیسے ہر درود کے ساتھ میرے دروازے پر ایک نیا خزانہ اترتا ہے۔ دوستوں، دوسری چابی ہے استغفار۔ ایک بستی تھی برسوں سے قحط میں ڈوبی ہوئی، بارش نہیں ہوتی تھی، کھیت سوکھے ہو گئے تھے، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا آؤ سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا بارش کے لیے استغفار؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ سب استغفار پڑھنے لگے اور اگلے ہی دن ایسی بارش برسی کے کھیت لہلہا اٹھے۔ دوستو، یہی راز ہے، جب زبان پر استغفار ہو تو دولت بھی بارش کی طرح برستی ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کے گھر میں وہ سکون آتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوچو، اگر ایک بستی کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے تو ایک تنہا بندے کے لیے کھلنے میں دیر کیوں ہوگی؟ اب آتے ہیں اس راز کے تیسرے خزانے پر۔ یہ وہ لفظ جسے اگر بندہ یقین سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے آ کر اس کے قدموں تلے دولت بچھا دیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے یا وہابو، یعنی اے سب کچھ عطا کرنے والے رب۔ ایک طالب علم تھا، کتابیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، وہ رات بھر یا وہابو پکارتا رہا۔ صبح اٹھا تو اس کے دروازے پر ایک ٹھیلا رکھا تھا جس میں اتنے پیسے تھے کہ اس نے تعلیم بھی مکمل کی اور اپنے گھر والوں کی مدد بھی کی۔ ایک مزدور تھا جو دن رات محنت کرتا لیکن قرض بڑھتا ہی جاتا۔ وہ کہتا ہے میں نے یا وہابو کہنا شروع کیا اور چند ہی ہفتوں میں میرے قرضے بھی اتر گئے اور مجھے ایسا ذریعہ رزق ملا جس کا میں نے کبھی خواب میں نہ سوچا تھا۔ یہ کلمہ وہ خزانہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ دوستو، اب ذرا سوچو، اگر یہ تینوں کلمات ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ درود شریف سے فرشتے اترتے ہیں، استغفار سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یا وہابو سے زمین کے خزانے باہر آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف آسمان سے بارش برس رہی ہو، دوسری طرف زمین سے دولت ابھر رہی ہو اور تیسری طرف فرشتے آپ کے دروازے پر روشنی لے کر آ رہے ہوں۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو پھر تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ یہی وہ راز ہے، یہی وہ چابی ہے جسے اولیاء اللہ نے اپنی جھولیوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اگر یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سوچو، آج رات تم نے درود شریف پڑھا، 7 استغفار کیا اور دل سے یا وہابو پکارا تو کل صبح تمہارے دروازے پر کیا ہوگا؟ کیا پتا وہ صبح تمہاری تقدیر کا وہ موڑ لے کر آئے جس کی تم برسوں سے دعائیں کر رہے ہو؟ کیا پتا وہ صبح تمہیں وہ خزانے دے دے جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہ کی ہو؟ دوستوں، یہ راز ہے، یہ راز فقیروں کو بادشاہ اور عام انسان کو دنیا کا وارث بنا دیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت
کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، اور آپ نے 111 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔